اگلے ایپیسوڈ میں بہروز کریم کو پکڑ لیا جاتا ہے اور تمام ثبوت اکٹھے کر کے اس سے جو ہے وہ لاک اپ میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اگلے روز ہمیں عدالت میں پیش ہونا تھا تو ایک چھوٹے سے حال نما کمرے میں جمع کیا گیا۔ بہروز کریم کے چہرے پر حسب معمول ایک سکون تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ دھیرے سے بولا، کہو پریزاد، نیند کیسی رہی؟ کہتے ہیں کہ مشکلات سے دور بھاگ کر ہم صرف اس مصیبت کو اپنے ساتھ فاصلہ بڑھا سکتے ہیں۔ مشکل ہمارے ساتھ ہی چلی رہتی ہے۔ بہروز کے وکلاء نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مگر اس کی ضمانت کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ رات کو جب لاک اپ میں سناٹا چھا گیا تو میں نے ساتھ والے لاک اپ کی دیوار پر ہلکی سی دستک دی۔ آپ سو تو نہیں گئے مالک؟ کچھ دیر بعد بہروز کی آواز گونجی، کسی سوتے ہوئے سے بڑا عجیب سوال ہوتا ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور معذرت چاہتا ہوں مالک، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل عدالت میں جب پیش کیا جاؤں گا تو مالکن کے قتل کا الزام جو ہے وہ میں اپنے سر لے لوں گا۔ اگر آپ میرے اعتراف کے بعد کوئی اعتراض نہ کریں تو مہربانی ہوگی آپ اعتراف نہ کیجیے۔ بہروز نے کچھ دیر وقف کیا اور ٹھہرتی ہوئی آواز میں بولا، بہروز کریم اتنا ہی بوجھ لاتا ہے جتنا وہ ڈھو سکے۔ تمہارے اس احسان کا بوجھ میں ساری زندگی نہیں بلا سکتا جو تم نے مجھ پہ کیا ہے۔ تم نے اپنی زبان میرے خلاف نہیں کھولی پریزاد، اور ویسے بھی ولید کا باپ اس کی لیلا سے پرانی رفاقت کے سارے ثبوت لے کر آیا ہے۔ تم پر قتل کا الزام ڈال بھی دیے جائیں تو دوسری طرف اس کا کوئی اچھا وکیل جلد ہی سچ کی تہہ تک پہنچ کر عدالت میں پیش رفت ثابت کر دے گا۔ میں نے زندگی میں بہت جرم کیے، کسی نہ کسی مقام پر تو یہ رسی کو تنگ ہونا ہی تھا۔ تم اطمینان رکھو اور سو جاؤ، مجھے اب جاگنا ہے۔ پھر شاید پوری رات میں اور بہروز اپنی آہنیوں کو کوٹڑیوں میں ساری رات جاگتے رہے۔ بظاہر ہم دونوں قیدی تھے لیکن ان دو قیدیوں میں کتنا فرق تھا۔ ہم نے ایک ساری رات جیت کر اور پھر بھی نعمتوں میں سمیٹ کر عقبت خانے میں پہنچا دیا تھا، اور شاید ہی اس کی کوئی حسرت باقی بچی ہو، جبکہ وہ دوسرا بد نصیب تھا جس کی تمام عمر حسرتوں میں ہی گزر چکی تھی۔ ایک ہی وقت میں کسی کی عرب کا شہنشاہ اور امریکہ کا کروڑ پتی کے گھر پیدا ہونے والے کچی بستی میں جنم لینے والے دو بچوں کی تقدیر ایک ہی کوٹڑی میں وہ رات گزار رہی تھی۔ بادشاہ اور فقیر کے گناہ و ثواب برابر کیسے تولے جا سکتے ہیں، پھر چاہے دونوں کسی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں؟ آخر فرق تو یہ ہے، کوئی تو صلہ یا نام طے کر رکھا ہوگا اوپر والے نے جو اس مقام تک پری آزاد کو لے کر آیا۔ کسی مقام پر تو فقیر کی بھی محرومیوں کا حساب برابر کیا جائے گا، یا پھر اسے بھی تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا جائے گا۔ اگلے روز عدالت میں جب پیش کیا جاتا ہے تو وکلاء کی بحث شروع ہونے سے پہلے ہی بہروز کریم نے اپنا گناہ قبول کر لیا اور ساتھ ہی عدالت سے درخواست کی کہ گرفتار شدہ عملے میں بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا مجرمانہ سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا انہیں ضمانت پر رہا کیا جائے۔ ہم سب گم سم کھڑے بہروز کریم کا بیان سن رہے تھے۔ اس نے اپنے بیان پر ہر جرم قبول کر لیا۔ فیروز نے اپنے مالک کی یہ بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور ساتھ ہی سب کی پلکیں جو ہیں وہ نم ہو گئی۔ بہروز کریم کا بیان کسی زندہ انسان کا اقرار نامہ نہیں لگتا تھا۔ کہتے ہیں زندگیہ کا المیہ یہی نہیں کہ یہ سب کچھ جلد ختم ہو جاتی ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم بہت دیر تک بعد اسے جینا شروع کرتے ہیں۔ لیکن بہروز کریم کے بیان کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس نے جی بھر کر زندگی کو جی لیا تھا، اتنا کہ اب وہ اس تماشے سے اکتا چکا تھا۔ کچھ لوگ صدیوں زندہ رہ کر بھی ایک پل زندگی نہیں جی پاتے اور کچھ پل بھر بھی صدیوں کا مزہ چکھ لیتے ہیں۔ تو پھر ہم کسی ایسے شخص کی عمر کو سال اور مہینوں میں کیوں ناپتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ فلاں شخص 2 پل میں جیا اور پھر مر گیا، اور فلاں عمر بھر بھی جیتا رہا لیکن پھر بھی جی نہ سکا؟ 1 مہینے کے اندر عدالت نے بہروز کریم کو موت کی سزا سنائی۔ فیروز خان کو بھی اس کی معاونت کے جرم میں زندگی کی قضا کی سزا ملی۔ چند کو عمر قید کی سزا ہوئی، مجھ سمیت کچھ نامکمل شہادتوں کی بنیاد پر رہا کر دی گئے۔ انصاف وہی ہوتا ہے جو فوری ہو، ہمارے ہاں تو انصاف اتنی دیر سے ملتا ہے کہ انصاف ہی سزا بن جاتا ہے۔ بہروز کریم نے اپنی ساری دولت جائیداد اثاثوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا حصہ اپنی بیوی اور بچوں میں بانٹ دیا، آدھے حصے سے جو بچا تھا اسے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔
اس نے وہ تمام ٹرسٹ اور فلاحی اداروں کو بھی ہمیشہ کے لیے یکجا کر کے ایک بورڈ آف ڈائریکٹر کے زیر اہتمام کر دیا اور کریم کی سرپرستی میں چلتے تھے، جن کی کمائی ہزاروں ضرورت مندوں کو فائدہ پہنچاتی تھی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ظالم بہت صحیح ہوتا ہے۔ بروز کریم اگر ظالم تھا تو صحابت کا بھی یہ معیار اس کے شایان شان تھا۔ شاید چھوٹے سے چھوٹا بڑا اور بڑے سے بڑا گناہ بھی وہ کر چکا تھا۔ اعمال کا وزن برابر رکھنے کی شدید خواہش میں مبتلا رہتا تھا۔ ہم کچھ بھی کر لیں مگر سزا و جزا کا یہ نظام خود ہماری رگوں میں سریت کر جاتا ہے۔ میں بروز کریم کے اثاثوں کی وصیت پڑھتے ہوئے رو پڑا۔ اس نے اپنے محل نما بڑا سا گھر پیانو میرے نام لکھ دی تھی اور پھر ساتھ ہی ایک ضمنی نوٹ بھی تحریر کیا تھا۔ چونکہ اس پیانو کا وزن بہت بھاری اور بہت زیادہ ہے اور بروز کو شاید کو خدشہ ہے کہ اس کی بیوی محبوبہ کا یہ پسندیدہ پیانو محل سے کہیں منتقل کیے جانے کی صورت میں اپنی اصلی شکل اور واہیت کھو نہ دے، لہٰذا جائیداد جہاں وہ پیانو پڑا ہے وہ تمام تر محل کی صورت میں ان کی سمیت پریزاد کے نام کی جاتی ہے۔ بروز کریم جاتے جاتے اپنے ہم سب کے نام اتنا کچھ کر گیا کہ ہماری 7 نسلیں بھی اگر کھائیں تو کافی ہوگا۔ اس نے اپنی تمام اداروں میں اعلیٰ کام کرنے والے اعلیٰ سے اعلیٰ افسران سے لے کر ایک معمولی نوکر چپڑاسی کو بھی برابر بانٹا۔ آخری ملاقات کی رات جب ہم سب کارکن اس نے آخری بار مل کر واپس لوٹ رہے تو قطار میں سب نے آخر میں کھڑے ہو کر کہا کہ سب جا چکے ہیں۔ بروز نے میری طرف دیکھا، تم مجھ سے نہیں ملو گے پریزاد، مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں تمہارا تمام ادب و آداب بالائے طلاق رکھ کر اس کے آگے گلے جا لگا۔ پھر مجھے سنبھالتے ہوئے بروز بھی رو پڑا۔ اس آنی اور فلاد وجود صاحب کو پہلی بار آنکھیں نم کا سر جھکائے کھڑے دیکھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ کیوں کیا آپ نے ایسا کیوں خود کو موت کے منہ میں جھونک دیا؟ آپ کے وکلاء اور قانونی مشیر اتنے اہل تو تھے ہی کہ آپ کو سزا کو کم کرا کر عمر قید میں تبدیل کروا دیتے۔ میں جانتا ہوں یہ سزا آپ نے خود تجویز کی ہے، جج نے تو بس اپنے دستخط ثبت کیے ہیں، آپ فیصلے پر ہیں۔ بروز نے سر اٹھایا۔ شاید میں لیلا کے ساتھ ہی مر گیا تھا۔ میں خود کو بہت مضبوط سمجھتا تھا پریزاد، لیکن یہ محبت بڑے بڑے تناور درختوں کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ یہ احساس مجھے بہت دیر بعد ہوا۔ میں نے اپنے لیے یہ سزا اس لیے تجویز نہیں کی کیونکہ میں نے اسے مار ڈالا، میں نے خود کو یہ سزا اس لیے دی کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، جبکہ میں اس سے اتنا زیادہ محبت کرتا تھا۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میری واپسی ناممکن ہے۔ یہ راز تب کھلا جب دنیا سے جا چکی تھی۔ تب میں نے جانا کہ میں بھی اس کے بنا جی نہیں پاؤں گا۔ اگر مزید زندہ رہا تو منافقت کی تھی، اور بروز نے آج تک ہر گناہ کے سوا منافقت نہیں کی۔ ہر گناہ کیا مگر منافقت نہیں کی۔ اس نے مجھے آخری مرتبہ بھیج کر گلے لگایا اور اپنا خیال رکھنا، بہت قیمتی ہو تم، مگر یہ جانے کیوں خود کو اتنا آزار رکھ رکھا۔ میں ایک بار پھر رو پڑا۔ بروز سے رخصت ہونا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا، مگر سپاہی نے میرے سر پر آ کر کھڑا ہوا اور واپسی پر فروز خان کو کوٹڑی کے پاس رک گیا اور آہٹ سن کر صلاحوں کے قریب آ کر میں نے پلکوں سے اس کا استقبال کیا۔ جا رہے ہو فروز؟ وہ دیکھ کر مسکرایا۔ ایک نہ ایک دن تو جانا ہی تھا، مالک کے ساتھ ہی چلا جاؤں تو بہتر ہے۔ میں نے اس کی زندگی کی حفاظت کی قسم کھا رکھی تھی، دعا کرو کل مجھے ان سے پہلے موت کے گھار اتار دیا جائے، ورنہ میں اوپر جا کر خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ میں نے فروز کا کاندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، تم سے بڑھ کر وفاداری اس دنیا میں بھلا کسی اور نے کہاں نبھائی ہوگی۔ بے وفائی تو سب کرتے ہیں لیکن وفا کوئی نبھاتا ہے۔ یہ کہہ کر ایک سچا اور وفادار تم دوست ثابت ہوا۔ فروز مسکرایا۔ پاکستان میرے ایک بڑا بھائی کبیر خان ہے، ضرورت پڑے تو اسے اپنے پاس بلا لینا، ہم دونوں کا ایک ہی خون ہے۔ اب تم جاؤ پریزاد، مجھے اپنی آخری عبادت کرنی اور آخری سجدہ گاہ میں جانا ہے، ورنہ عمر تو بس رائے گاہیں گزر گئی۔ میں اپنی آنکھوں میں آنسو لیے بوجھل قدموں کے ساتھ چلا رہا تھا۔ بروز اور اس کے وفادار فروز کی آخری رسومات ایک ساتھ ادا کر کے انہیں اسی شہر میں دفن کر دیا گیا جہاں انہیں عروج کی آخری منزلیں سر کی تھیں، جہاں وہ ایک ساتھ زوال پذیر ہو گئے۔ بہت دنوں تک مجھے
ان کا یہ کچھ بولا ہوا یاد رہا۔ غم کی شدت شاید ہماری قوت گواہی بھی سلب کر لیتی۔ میں گھٹنوں کے بال حال میں گم سم بیٹھا، بڑے سفید پیانو کو دیکھتا جیسے کبھی لیلا صبا بیٹھ کر بجایا کرتی تھی۔ شاید اس کی نازک انگلیوں کے نشانات بھی ابھی تک اس پیانو کے سروں پر ثبت تھے۔ میرا جی ہی نہیں مانتا تھا کہ میں اسے اپنا ہاتھ لگاؤ کر اس کے نشان مٹا دوں۔ پھر ایک شام مارا تھا واپس آ گئی اور مجھے دیکھ کر ماریا واپس آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ انگلینڈ اپنی سوتیلی ماں کے پرس سے لے کے گئی تھی۔ جب یہ ساری وارداتیں ہوئیں میں نے مراتا کو کام پر رکھ لیا اور انہیں ان کی شفٹ ہو جانے کی درخواست بھی کی، یہاں شفٹ ہو جانے کی۔ جانے کیوں وہ مجھے اس محل نما لیلا صبا کا ایک حصہ نظر آتی تھی۔ رفیق کو بھی میں نے دوبارہ دبئی سے واپس بلا لیا، مگر اس محل نما منطقے سے معذرت کر لی۔ نہیں پیارے، یہاں تو ہی ججتا ہے، مالک یہ سب کچھ تیرے نام کر گئے ہیں، مجھے اس فلیٹ میں رہنے دے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کا جواب یہی ہوگا، ٹھیک ہے، مگر یہ ایک شرط تمہیں میری بھی ماننی پڑے گی، ورنہ میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے دل سے اپنا دوست نہیں مانا۔ کیسی شرط؟ میں نے دروازے سے ایک چابی نکالی اور اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ تم ہمیشہ یہاں ایک اچھے پاکستانی ریسٹورنٹ کھولنا چاہتے تھے، یہ تمہارا ریسٹورنٹ کی چابی ہے۔ رفیق کچھ دیر ایک ڈڈبائی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ تو صرف نام کا ہی نہیں، دل کا بھی پریزاد ہے۔ بہروز کے جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ امیر کیسے امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں۔ دولت ایک مقناطیس ہے جو صرف دولت کے لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بہروز نے شروع کیے درجنوں منصوبے جو میرے حصے میں آئے تھے، وہ پیسے کھینچتے۔ کچھ ایسے تھے کہ مقناطیس تھے کہ میرا کام صرف اتنا ہی رہ گیا کہ میں اپنے مینیجر کی بتائی اسکیموں پر پیسہ لگاؤں، پھر ہفتوں بیٹھ کر حاصل کرنے والے منافع گنتا رہوں۔ اس سے کہیں زیادہ محنت تو میں نے استاد مستانے کی ورکشاپ پر دن رات کی تھی، گھٹنے ٹیک کر کی تھی۔ پھر شاید ان سے امیروں کو بیٹھ کر یوں دولت گنتے بھی محنت ہی لگتی ہے، لیکن میں اس جمع تفریق کے کھیل سے چند مہینوں میں ہی اگتا گیا۔ دولت مند کو دولت خرچ کرنے کا سلیقہ آنا بہت ضروری ہے، ورنہ دولت کے لیے سر درد بن جاتا۔ میرے مینیجر مجھے روزانہ پیسے کمانے کے نئے نئے طریقے بتاتے جاتے، اور پھر جب ان کے منصوبے کامیاب ہو جاتے تو پارٹی کرتے، جشن مناتے۔ انہیں اس بات پر بھی حیرت ہوتی کہ اب میں اکتاہٹ سے ان کی دماغی تیزی کے نتیجے سنتا تھا۔ انہیں دنوں اسپین کی ایک بڑی تعمیراتی کمپنی میں ہمارا اٹینڈنٹ منظور کر لیا۔ میں سفر کرتے بہت کتراتا تھا۔ میرا حتل مکان کوشش یہی ہوتی تھی کہ مجھے خود کہیں نہ جانا پڑے، مگر کچھ صورتحال ایسی بنی کہ بارسلونا جانا ہی پڑا۔ یہ پیسہ بڑے کمال کی چیز ہے، ایک ہی جیسے خوش پوش اور معزز دکھائی دینے والے انسانوں کو پل بھر میں درجنوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ میری فلائٹ کا ٹکٹ عملے نے بزنس ایگزیکٹو کلاس میں رکھا، سب سے اونچی تقسیم کا بک کروایا تھا، لہٰذا کچھ ہی دیر بعد مجھے کہیں زیادہ خوش لباس اور اونچے درجے کا دکھائی دینے والا جہاز پچھلے حصے میں بیٹھ چکے تھے، اور جہاز کا سارا عملہ میرے آگے پیچھے جا رہا تھا۔ مجھے جانے کے کیوں اپنے کالج کے روڈ پر چلنے والی لوکل بس یاد آ گئی، جس کے پائیدان پر لٹکتے ہوئے میں نے کالج تک ان گنت سفر کیا تھا۔ کیونکہ میرے پاس اندر بیٹھنے کے لیے پیسے نہیں تھے، کنڈکٹر ترس کھا کر چند سکوں کے عوض مجھے پائیدان پر لٹکنے کی اجازت دے دیتا تھا۔ اسپین کے جس 7 ستارہ ہوٹل میں 7 سٹار ہوٹل میں میرا قیام تھا، اس کی صدارتی سویٹ سے باہر نکل کر دیکھا تو سفید پتھر اور لکڑی سے بنا ہوا ایک بہت بڑا گول اکھاڑا دکھائی دیا۔ میرے مہربانوں نے اگلی شام معاہدہ طے ہو جانے کی خوشی میں مجھے اس اکھاڑے میں پھنسانے کی انسان سے جنگ دکھانے کا تمام کر ڈالا۔ میں نہیں جانتا تھا، میں نہیں جانا چاہتا تھا، مگر میری میزبان بضد تھی کہ کوئی اسپین آئے اور یہ تماشا نہ دیکھے، اسے کفران نعمت کہا جاتا ہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ مجھے تو دنیا کے سبھی بڑے شہروں کا ایک جیسے لگتے ہیں، اور وہی باغ دوڑ، نفسا نفسی، وہی سب کچھ ایک دوسرے کو اپنی زیادہ اور مطمئن کر کے اپنے آپ کو مزید مشقت میں مبتلا کرنا، باقی یہ شہروں سے کچھ جدائی دکھائی دے رہا تھا۔
مشرقی اور مغربی تعمیراتی سنگم مجھے بچپن میں آنا لائبریری سے کرائے پر لی تھی۔ الف لیلہ کی کہانی یاد آنے لگی، وہی مرحابیں، وہی ستون، وہی کوسے خزاں، اندرون شہر اینٹوں کی بنی گلیاں اور راستے نئی تعمیر کا شاہکار۔ یہ سب کچھ عمارتیں مسلمان کیا تھے اور کیا یہ کیا ہو گئے؟ دنیا کی تاریخ میں جتنا عروج اور پھر جتنا زوال ہم مسلمانوں نے دیکھا، اتنا شاید کسی اور قوم اور مذہب نے نہ دیکھا ہو۔ شام 4:30 بجے ہم اکھاڑے میں اپنی شستوں پر بیٹھے تھے۔ اکھاڑا کھچا کھچ تماشائیوں سے جو ہے وہ بھرا ہوا تھا۔ انسان سدا وحشی ہی ہے اور اسے یہ وحشت بھرے تماشے دیکھنے میں بہت لطف آتا ہے، کچھ دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد سیاہ بل فائٹنگ کے سوٹ پر سرخ جیکٹ اور سر پر لال ہیٹ پہنے ایک سرخ چادر لہراتے ہوئے ہسپانوی بیل فائٹر اکھاڑے میں داخل ہوا تو اس نے تماشائیوں نے تالیاں اور سیٹیوں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ہماری لڑکیوں نے اپنی وجیہہ لڑکانے کے پھولوں کی بارش کر دی، مگر بل فائٹر نے صرف ایک گلاب اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا جو اس کی محبوبہ نے اس کی طرف پھینکا تھا۔ میرا خاص میزبان مجھے ساری رائندہ کسی رواں تبصرے کی طرح سنا رہا تھا۔ یہ لڑکا اسپین کے بہترین بل فائٹر میں سے ایک تھا، جسے لوگ اینوتھونیو کے نام سے جانتے تھے۔ ایتھونیو آج تک اسپانوی کے 99 جنگلی بھینسوں کو اکھاڑے میں ہرا کر موت کے گھاٹ اتار چکا ہے۔ آج اس کا یہ 100واں مقابلہ تھا۔ اس نے اپنی محبوبہ ماریا سے وعدہ کیا تھا کہ اپنا سینکڑا مکمل کرنے کے بعد ماریا سے شادی کر لے گا۔ سارا شہر یہ بات جانتا تھا کہ اس لیے آج اکھاڑے پر تل درانے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ دوسری جانب اندھیرے سے قید خانے میں کھڑا بینسا بل بھی آج 100ویں لڑائی لڑنے جا رہا تھا۔ لوگوں نے اس کی طاقت اور وحشیانہ طاقت کی وجہ سے اس کا نام کلر رکھا تھا، یعنی کہ مارنے والا قاتل۔ کلر نے اپنے 99 گزشتہ مقابلوں میں کسی بھی بل فائٹر کا جسم ادھیڑے بنا اکھاڑے سے واپس نہیں گیا تھا، مگر اپنے وقت کے یہ دو بہترین لڑاکے آج پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہو رہے تھے۔ ایتو نے اپنی تلوار کو چمکتی دھار کو چھو کر دیکھا اور کمرے میں بند کلر نے اپنے گھیروں سے ریتیلی زمین کو کھرچا اپنے ناخنوں سے۔ ماریا نے ایتھنوں سے وعدہ لیا تھا کہ اس آخری بینسے کو زیر کرنے کے بعد وہ اس کھیل کو ہمیشہ کے لیے حیرآباد کہہ دے گا، کیونکہ ماریا اپنے محبوب کو توانا جسم پر مزید نوکیلے سینگوں کی زخم کھاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اینوتھیا نے اپنی سیاہ محملی پوشاک کے سنہری بٹن کھولے اور گھٹنوں تک اپنے محسوس چمڑے کے جوتوں کے تسمے باندھ کر تلوار کی نوک زمین پر اٹک کر ایک شان ادا کی کھڑا ہو گیا اور اس بات کا اشارہ کیا کہ یہ لڑائی کے لیے تیار ہے۔ تماشائیوں کی تالیاں اور سیٹیاں شور سے کان میں پڑیں اور سنائی دینے لگیں۔ ماریا نے اپنے سر پر جمے سیاہ جالی کے نقاب کو اپنی ہیڈ کو ذرا سر سے سرکایا، ان کو سلام کیا، اپنے ہاتھوں میں پکڑا دوسرا گلاب اپنی محبوب کو نچھاور کر دیا۔ ٹھیک اسی لمحے میری نظر اکھاڑے میں دوسری جانب بیٹھے ایک شخص پر پڑی جو میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، ہاتھ میں ہلایا اور تعظیم سے سر جھکا کر سلام کیا۔ شاید میں نے اس سے پہلے کہیں دیکھا تھا، مگر اس وقت میری پوری توجہ انتھیا کلر کے مقابلے پر تھی۔ کلر کی آنکھوں سے پٹی ہٹا کر اس کے قید خانے کا دروازہ کھولا اور وہ اکھاڑے میں داخل ہو کر اپنے 100ویں شکار اینوتھونیو کو اکھاڑنے کی کوشش میں سرخ کپڑا لہراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مگر کلر اپنی جنگوں کے بعد ایک بات تو اچھی طرح جان چکا تھا کہ اس کا اصل ہدف بے جان سرخ کپڑا نہیں، بلکہ اس کے عقب میں کھڑا وہ سفاک دشمن ہے جو پہلے اسے تماشے کی غرض سے خوب تھکائے گا اور پھر نڈال کر کے بعد میں ٹھیک اس کی آنکھوں کے درمیان نازک والے حصے پہ اپنی تیز دھار والی تلوار کو کھونپ کر دو ٹکڑے کر دے گا۔ مگر اسے یہ لمحہ آنے سے پہلے ہی اپنے اس دشمن کو اپنے نوکیلے سینگوں پر اٹھا کر آسمان کی طرف اچھال کر اس کے جسم کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ بل فائٹر دراصل بینسے اور لڑکے بل فائٹر کے درمیان اعصاب کی جنگ تھی، اور جو اپنے اعصاب پر قابو رکھے وہی فاتح بن کر اکھاڑے میں سے باہر نکلتا ہے۔ انگریز لڑکے نے سرخ محملی کپڑا لہرایا، جنگ شروع ہو گئی۔
کلر کا پہلا وار حالی گیا۔ انگریز لڑکے نے اپنی تلوار سے اس کے جسم پر ایک چرکا لگا دیا۔ کلر کے مضبوط جسم پر پڑے درجنوں داغوں میں سے ایک اضافہ کر دیا۔ غضبناک ہو کر پلٹا اور دوسری طرف بھاگتے ہوئے قریب آ کر اچانک اس نے اپنا زاویہ بدل لیا اور اس کے تیز دھاروں کے نوک پر انگریز لڑکے کے پہلو میں چنگاریاں سی بھر دیں۔ تماشائیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ماریا گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ انگریز لڑکے اور کلر دونوں ہی جان چکے تھے کہ آج کا مقابلہ آج کسی عام حریف سے نہیں ہے۔ انگریز لڑکے کے ہاتھ میں پکڑی سرخ چادر اب دھیرے دھیرے چیتھڑوں میں تبدیل ہو رہی تھی، اور جہاں کلر کا جسم انگریز لڑکے کی تلوار کے چراغوں سے لہولہان تھا، وہیں انگریز لڑکے کا بدن بھی بے مہارت اور بے اختیار کے باوجود خراشوں سے بھر چکا تھا۔ دونوں ہی شدید تھکن سے نڈال ہو گئے۔ ماریا جب اپنے محبوب کو اس ہونہار قاتل بھینسے کے جسم سے مس کرتے ہوئے دیکھتی تو اس کے حلق سے بے اختیار چیخ بلند ہو جاتی۔ اس نے چلا کر انگریز لڑکے سے کہا، بس کر دو میرے فائٹر، یہ دیوانگی ہے، مقابلہ ختم کر دو۔ مگر انگریز لڑکے نے مسکرا کر اپنی زندگی کو دیکھا اور آخری بار چادر لہرا کر پھینک دی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ بھینسی کی آنکھوں کے درمیان تلوار کھونپنے کے لیے تیار ہے، مگر اس نے خود کو بھی کلر کے سامنے پوری طرح عیاں کر دیا تاکہ بھینسا ساری ہی احتیاط بھلا کر تیزی سے اس کی جانب بڑھے۔ انگریز لڑکا موقع ملتے ہی اسے ختم کر دیا۔ تماشائیوں اور شور آسمان تک بلند ہو گیا۔ سب انگریز لڑکے کو اس دیوانگی سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر انگریز لڑکا اپنی زندگی کا آخری مقابلہ ہار کر واپس پلٹنا نہیں چاہتا تھا۔ کلر نے پلٹ کر اپنے اس بہادر دشمن کو دیکھا اور چند لمحے رک کر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تولتے رہے، اور پھر کلر غرغراتا منہ سے جاگ بہاتا ہوا انگریز کی لڑکے کی طرف دوڑتے ہوئے لپکا۔ انگریز لڑکے نے اپنے جسم کو ایک خاص انداز میں اکاڑ کر تلوار کا دستہ مضبوطی سے ہوا میں اٹھاتے ہوئے دائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ کلر بھی سمجھ گیا کہ اس کا یہ آخری مقابلہ ان میں سے کسی ایک کے تحت یا پختہ ارادے کے آگے آڑے نہیں آ سکتا۔ اب بہت خوب تم وقت۔ اس کے بعد دونوں کلر اور ٹہنوں وزنیوں جسم پہ زوردار ٹکڑے کئی فٹ تک اچھل گئے۔ جب زمین کی طرف گر رہا تھا تو کلر نے نوکیلے سینگوں سے اس کے جسم کا انتظار کر رہے تھے۔ انگریز لڑکے کے جسم پر کلر نے اپنا سینگ پرو دیے اور ایک ہی لمحے کے بعد دونوں اکھاڑے کی ریتلی زمین پر گر گئے۔ اپنی آخری سانس لے کر دونوں نے آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنے بہادر دشمن کو آخری پیغام دیا، بہت خوب، تم واقعی بہترین لڑاکے تھے میرے دشمن۔ ماریا اپنے محبوب کی حالت دیکھ کر صدمے میں لہرائی اور وہیں گر کر بے سدھ ہو گئی۔ سارے مجمع کو جیسے سانپ چھو گیا ہو۔ عورتیں رو پڑی۔ اپنے زندگی کے آخری مقابلے میں کلر اور انگریز لڑکے دونوں ہی برابر رہے۔ تماشا ختم ہو چکا۔ ٹھیک اسی لمحے کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے اس سارے تماشے پر اتنا محو تھا کہ بری طرح چونک گیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے مجھے سلام کیا اور پر اسرار انداز میں مسکرایا۔ بہت تلاش کیا میں نے تمہیں، آخر کار آج تم پکڑے گئے۔ میں نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا اور وہ اردو میں بات کر رہا تھا۔ کیا ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ وہ مسکرایا، ہم دونوں نہیں، صرف میں تمہیں جانتا ہوں۔ تم پریزاد ہو، بہروز کریم کے جانشین؟ نہیں، میں صرف پریزاد ہوں۔ بہروز کا جانشین بننے کی اہلیت مجھ میں تھی ہی نہیں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، لوگ مجھے سیٹھ ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں، بھارت کی شان، ممبئی میں رہتا ہوں۔ میں نے یہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بمبئی؟ ہاں بھائی، بمبئی، یہ نیا نام بمبئی ہمیں تو بالکل نہیں جمتا۔ جو بات ممبئی میں تھی وہی بات ممبئی میں کہاں؟ جانے یہ لوگ شہروں کے نام کیوں بدل دیتے ہیں؟ کتنی یادیں جڑی ہوتی ہیں ہمارے ان ناموں کے ساتھ۔ آج تمہاری لاہور کو کوئی کل سے اچانک ٹمٹر کہہ کر بلائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ میں نے اس کی بے تکلفی سے اس عجیب سی بے چینی محسوس کی۔
تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم مجھے جانتے کیسے ہو، میں نے اس سے پوچھا۔ سیٹھ ابراہیم میرے ساتھ چلتے چلتے کھاڑے سے باہر نکلا۔ میرا میزبان مجھے مصروف کر کے میرے لیے دوسری گاڑی منگوا چکا تھا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو سیٹھ ابراہیم کی گاڑی ہماری گاڑی کے بالکل پیچھے آ کر رکی۔ سیٹھ ابراہیم نے جیب سے اپنا کارڈ نکالا اور مجھے دیتے ہوئے بولا، میں شام کو تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تمہارا مالک بہروز مجھے اچھی طرح جانتا تھا، ہم بزنس پارٹنرز تھے، باقی باتیں شام کو ہوں گی۔ سیٹھ ابراہیم نے مجھے ایک نئی الجھن میں مبتلا کر کر چلا گیا۔ شام کو سوئمنگ پول کے کنارے بچھی ہوئی کرسیوں میں مجھ سے پہلے وہ وہاں موجود تھا۔ میں نے براہ راست مدعو کی بات کی۔ ہاں بولو سیٹھ ابراہیم، تمہیں مجھ سے ایسا کیا خاص کام تھا؟ سیٹھ دھیرے سے مسکرایا، تم نے شاید غور سے میرا نام نہیں سنا، مجھے ابراہیم کہتے ہیں۔ بمبئی کی فلم انڈسٹری میں میرے دم سے چلتی ہے، میں زیادہ تر دبئی میں ہی رہتا ہوں۔ یہاں اسپین میں بھی ایک فلم کی افتتاحی تقریب میں آیا تھا، خوش قسمتی سے تم بھی یہیں مل گئے۔ شاید بہروز نے تمہیں بتایا نہیں کہ اس کا اربوں کا کالا دھن ہماری فلم انڈسٹری میں ہی سفید ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہمارا وہ پرانا رشتہ برقرار رہے، کہو کیا کہتے ہو؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر لگا قیمتی دھوپ کا چشمہ اتارا۔ ہم بھارتی فلموں میں اپنا روپیہ لگاتے ہیں، ایک فلم 70-80 کروڑ تک چلی جاتی ہے، فلم چل جائے تو 300 کروڑ لے آتی ہے، اور پٹ بھی جائے تو پھر بھی ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ ہمارے ٹیکس کے وکیل اس نقصان کو 3 گنا بڑھا کر ٹیکس کے گوشواروں میں بھر دیتے ہیں، مطلب چت بھی میری اور پٹ بھی ہماری۔ منافع تو ساری دنیا کے سامنے سفید دھن ہوتا ہے، نقصان ہو تو ہمارا کالا دھن نقصان کے پردے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ پیسہ لگاؤ گے فلم انڈسٹری میں، تمہاری پیشکش کا شکریہ، مگر میرا کالا دھن کمانے یا اسے سفید کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میرے پاس جو ہے وہ میری اوقات سے کہیں زیادہ ہے، مجھ سے تو یہ بھی نہیں سنبھالا جاتا۔ سیٹھ ابراہیم تن سے مسکرایا، جانتے ہوں تم شاید پہلے بہروز کے خاص محافظ تھے، مگر یاد رکھو اپنی سلطنت قائم رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور شاید تم یہ بات نہیں جانتے کہ بمبئی کی فلم انڈسٹری پر ہمیشہ انڈر ورلڈ کا راج رہا ہے۔ ہم ان کٹ پتلیوں کو اپنی انگلیوں پر نچاتے ہیں، آدھی رات کو بھی ہمارا فون چلا جائے تو ان کے بڑے بڑے ستارے بھاگ چلے آتے ہیں، ورنہ ہم نے اپنے مالک کو کہتے ہیں کہ کبھی یہ سوچا تھا کہ شاہ رخ خان یا سلمان خان کرینہ یا کترینہ تمہارے بیٹے بھائی کے سالگرہ پر کیک کٹوانے چلے آئیں، یہ تمہارے خاندان کی کسی شادی کے ایٹم نمبر پیش کرنے کو دوڑ آئیں؟ یہ سب ہماری زیر زمین دنیا کی طاقت کے کرشمے ہیں۔ سچ پوچھو تو ان لوگوں کو حکومت کر کے بڑا مزہ آتا ہے، اور چونکہ بہروز کریم ہماری سلطنت کا ایک اہم عہدیدار تھا، لہٰذا میں نے اپنا فرض سمجھا کہ تمہیں اس میں شمولیت کی دعوت دوں۔ آگے فیصلہ تمہارا ہے، ویسے بھی تم اتنا لینے دین کیوں رہتے ہو؟ دبئی میں نے تمہاری کسی تقریب میں نہیں دیکھا، سنا ہے پیتے پلاتے بھی نہیں ہو، کیوں یہ لوگ لے رکھا ہے؟ کیوں جو لوگ کوئی روگ لگا رکھا ہے؟ میں دیزے سے مسکرایا، شاید یہی روگ میرا مقدر ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے کسی سلطنت یا رتبے کی خواہش نہیں، میں شاید ازلی غلام پیدا ہوا ہوں، غلام ابن غلام ابن غلام۔ اب یہ خواہش سلطانی مجھ میں پیدا ہونے سے بہت مشکل ہے، یہ تم جیسوں پر ہی جبتی ہے۔ سیٹھ ابراہیم میری بات سن کر سنجیدہ سا ہو گیا، اتنے کڑے سچ اتنی آسانی سے کیسے بول لیتے ہو تم؟ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تمہارے بہروز والے محل میں کسی عورت کا آنا جانا بھی نہیں، شراب، عورت اور جوا۔ اگر یہ تمہاری زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتا تو آخر کر پیسہ تمہارے کس کام کا؟ کوئی آخری خواہش ہوگی تمہاری؟ میں چپ رہا، اب میں اسے کیا بتاتا کہ میری خواہشیں ساری دنیا سے جدا ہیں، ہر آرزو سوا ہے۔ مجھے تو بس ایک نگاہ چاہیے، اپنے نصیب کی ایک جھلک، صرف ایک پیار بری نظر جو صرف میرے لیے ہو، بنا کسی تحقیر، طنز، حقارت، ترحم کے جذبات کی۔ سیٹھ ابراہیم جاتے جاتے چند لمحوں کے لیے رکا، اچھا لگے ہو تم مجھے، لالچ نہیں ہے تمہارے اندر، اور جو شخص اپنی خواہشوں پر قابو پا لے وہ اپنے فیصلے میں آزاد ہو جاتا ہے۔
کسی کبھی کسی مقام پر میری ضرورت پڑے تو یاد کر لینا. تمہارے لیے ضروری اطلاع دینی تھی. مجھے دبئی پولیس تم پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے، نہ صرف تم پر بلکہ بہروز کے ہر قریبی رشتہ دار پر. تم اسی لیے بچے ہوئے ہو کیونکہ فی الحال تمہارے خلاف کسی قانونی سرگرمی کی کوئی خبر نہیں مل سکی، مگر تمہیں بہت احتیاط سے چلنا کی ضرورت ہے. وہ لوگ بہت عرصے تک بہروز کو بھولنے والے نہیں ہیں. سیٹھ ابراہیم واپس لوٹتے ہوئے میں نے پہلی مرتبہ اپنی طرف غور سے ماحول کا جائزہ لیا تو مجھے سیٹھ ابراہیم کی بات ٹھیک لگی. دبئی ایئرپورٹ پر میری نگرانی شروع ہو چکی تھی. ایک سرکاری گاڑی نے گھر تک ہمارا پیچھا کیا. صبح و شام آتے جاتے کچھ محسوس چہروں اور گاڑیوں کو ہمیشہ اپنے گھر، دفتر اور اس کے آس پاس پایا میں نے. مجھے ایک عجیب سی گھٹن 24 گھنٹے محسوس ہونے لگی، جیسے وہ شہر نہیں قید خانہ ہو. شاید سلاخوں کے پیچھے قید رہنا کسی کھلے شہر میں قید رہنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے. ویسے بھی اب میرا جی اس ریت اور سیمنٹ سے بنی عمارتوں سے بھر چکا تھا، اکتا چکا تھا. لہٰذا میں نے اپنے ملک واپسی کا فیصلہ کر لیا. رفیق نے یہ بات سنی تو آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا. خوش کر دیا تو نے یار، پتہ نہیں کیوں مگر مجھے ہر وقت تیری طرح سے دھڑکا سا لگا رہتا ہے. تو چل، میں بعد میں تیرے پیچھے سب سمیٹ کر واپس پلٹوں گا. ہماری مٹی اور ہمارا ہیمر یہاں نہیں رہے گا. چاہے ساری عمر گزار لیں پھر بھی ایک اجنبیت، غیریت کا احساس ہمیشہ بے چین کرتا رہے گا. چاہے وہ اپنے ملک میں کچھ بھی ٹھیک نہیں، پر اس انجانے پن سے تو نجات ملے گی. میں نے اپنے باقی سٹاف کو جمع کیا، واپسی کا فیصلہ کیا، سنایا اور پریشان ہو گئے. سب پریشان ہو گئے. پیچھے اتنا بڑا کاروبار کون سنبھالے گا؟ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں مہینوں میں 1-2 بار چکر لگایا کروں گا. پھر آج کل تو ہزاروں سہولتیں ہیں. میں نئی ایجادات سے انسانی جسم پر طور چاہیے موجود ہو یا نہ ہو، میں آپ کا خیال رکھوں گا. محل کے معاملات میں ماراتھا کو کیئر ٹیکر بنا کر اس کے حوالے کر دیا. میں نے دبئی کے صرف بہروز کا سفید پیانو گھر بھجوانے کی درخواست کی. میرے عملے نے 2 ہفتے کی جان فشانی کے بعد میرے ہی شہر کے سب سے بڑے پوش علاقے میں میرے لیے ایک بنگلہ خرید کر اسے اپنے طور پر راستہ کروا دیا. اور پھر روانگی کا بھی دن آ گیا. میں نے رفیق کو سختی سے منع کیا کہ میری واپسی کی خبر کو حتی المکان زیادہ پھیلنے سے روک رکھے، مگر میں نے یہ تاکید کرنا بھول گیا کہ یہ احتیاط وہ پاکستان میں میرے خاندان والوں کے لیے بھی رواں رکھے. پھر وہی جس کا ڈر تھا. میرے شہر کے ہوائی اڈے کے باہر انتظار گاہ میں میرے سارے خاندان پھول کے گلدستے ہار لیے میرا انتظار کر رہے تھے. میرے سبھی بہن بھائی، ان کی اولادیں، میری بھابیاں، میرے باوج کی بہنیں، ان کے خاندان کے بزرگ، پورا ایک لشکر میرے حلق میں موجود تھا. مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میں یہاں سے دبئی جانے کے لیے پرانے رکشے کے ذریعے ایئرپورٹ پر پہنچا تھا. اس دن میرے گھر کے صحن میں تک مجھے کوئی رخصت کرنے نہیں آیا تھا. وقت بھی کیسی کروٹ بدل دیتا ہے، نہ جانے کیسے پل بھر میں بدل جاتے ہیں یہ دنیا کے بدلتے رشتے. ساری عمر جنہوں نے پریزاد پر سنگ باری کی، آج وہی لوگ مجھے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے گھر لینے آئے تھے. سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس کے برسائے ہوئے پتھروں نے اتنی چوٹیں نہیں پہنچائیں جتنا ان لہو لہان ان کے پھولوں نے مجھے کیا. بھائیوں کا اصرار تھا کہ ان کے ساتھ گھر چلوں. میں تقریباً 7 سال بعد واپس لوٹا تھا، اور 7 سالوں میں نے اپنے بہن بھائیوں کو 1 روپیہ نہیں بھیجا تھا. وہ آج سب اپنے اپنے ذاتی گھروں کے مالک تھے. بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ بھی اپنے گھروں میں خوش تھیں. میں کم از کم پہلے دن ان کے گھروں پر گزاروں. بھابھیوں کو جو بہنوں کے رشتوں کے قابل تھیں وہ پوری تیار کے ساتھ بن ٹھن کر آئی تھی، اور ہر بھابھی تقریباً یہی خواہش محسوس کر رہی تھی کہ وہیں ایئرپورٹ پر ہی ان سے کسی ایک کو پسند کر کے رشتے کے لیے ہاں کر دوں. حالانکہ مظلوم لڑکیوں کے چہروں پر لکھی بیچارگی کی داستان صاف نظر آ رہی تھی. وہ خود پر کسی قدر جبر کر رہی تھیں. جبر کر رہی تھی، خود کو امتحان کے لیے تیار کر پائی تھی. میں نے بڑی مشکل سے ان سب کو یقین دلایا کہ مجھے کسی بے حد
فوری نوعیت کی کاروباری میٹنگ کے لیے جانا ہے، اور موقع ملتے ہی میں ان سب کی طرف فردن حاضری دینے کے لیے آؤں گا۔ میرا پاکستانی عملہ جس کی بھرتی میرے مینیجر نے چند ہفتوں قبل ہی کی تھی، حیرت سے کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ایئرپورٹ کے پارکنگ لین میں مجھے مرسڈیز گاڑیوں کا فلیٹ میرے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ میں کسی نہ کسی طرح مطمئن کر کے، شاید غیر مطمئن چھوڑ کر اپنے گھر کو روانہ ہو کر شہر کے رستوں گلیوں مجھے اس طرف خود پر مسکراتے نظر آ رہے تھے جیسے میں انہیں 7 سال بعد مسکراتا ہوا چھوڑ گیا۔ نہ جانے ہم پردیس جا کر کیوں سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے جاتے ہی دیس میں سب کچھ بدل چکا ہوگا۔ کچھ بھی نہیں بدلا، وہی سڑکیں، وہی راہیں، وہی کتنے سال تک جوتیاں چاٹتا رہا۔ میں شہر کے سب سے قیمتی علاقے میں اپنا نیا گھر پہچانا تو مجھے ان اجنبی دیواروں سے شناسائی میں کافی وقت لگا۔ بظاہر پتھر کے بے جان نظر آنے والی دیواروں پر اپنے اندر ایک عجیب سا احساس مجھے محسوس ہوا۔ خوش ہوں یا نہ خوش ہوں پر رہتا وہی ہوں۔ کبھی تو ہم سے بات کرتے، مگر ہم انسانوں کی محدود سماعت ان کی یہ گفتگو سن نہیں پاتی۔ شام کو میرے بلاوے پر کبیر بھی پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے مجھے حیرت سا ہوئی، اور بعد میں بہت حد تک اپنے بڑے بھائی فیروز سے مشابہت رکھتا تھا۔ گو عمر میں اس سے تھوڑا بڑا لگتا تھا۔ سیکیورٹی انچارج کے لیے ان کو مقرر کریے، اپنے بڑے بھائی کی طرح کام میں راحت محسوس کرتا۔ اس نے بڑے فخر سے اپنی جیب سے ایک ممنوع پستول کا لائسنس نکال کر مجھے دکھایا۔ یہ دیکھو صاحب، ہمارے پاس اسلحے کا لائسنس بھی ہے، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج تک کی ویڈیو۔ اس میں نے آگے آنے والے پارٹ کو کافی حد تک ایکسپوز کر دیا تاکہ آپ کو کہانی کا کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا آگے۔ پھر انشاءاللہ جب نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی تو میں اس سے آگے ہونے والے تمام جو واقعات ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ اسی طرح ایک سٹوری کی صورت میں سنا دوں گا، اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پری زاد میں آگے کیا ہونے جا رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر